میرے چچا کی ایک ہی بیٹی تھی، تو گھر والوں نے جائیداد کے لالچ میں میری شادی اس سے کر دی۔ اور جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو گھر والوں نے میری بیوی کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے، اور کچھ عرصہ بعد چچا کی وفات کے بعد میں نے تنگ آ کر بیوی کو گھر سے نکال دیا، اور اس کے جانے کے بعد کوئی بھی میری بیٹی کا دھیان نہیں رکھتا تھا، اور میں خود باہر سے کھانا لا کر کھاتا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا میری ماں میری بیٹی کو بہت بری طرح سے مار رہی ہے، اور اوپر سے کہہ رہی ہے کہ خود تو چلی گئی، اس گند کو ہمارے پاس پھینک گئی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سیدھا بیوی کے پاس گیا۔ تو جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر اماں میں نازیہ سے شادی وہاں پر اماں میں نازیہ سے شادی بالکل نہیں کروں گا، وہ میری پسند نہیں ہے، میں صرف کلثوم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کب سے اماں کی منتیں کر رہا تھا، مگر میری کسی بھی منت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کپڑے سینے میں ایسے مصروف تھی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ان کی زندگی میں نہ ہو۔ مجھے غصہ آنے لگا، میں نے کھڑے ہو کر غصے سے ٹھوکر ماری اور سلائی مشین کو دھکا دیا۔ اماں نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دفع ہو جا یہاں سے اور مجھے کام کرنے دے، جو بھی کر رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے تو کر رہے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر اچھا اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو تمہیں بھی ہمارا فیصلہ بہتر ہی لگے گا، اب جاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ آخر میں اماں نے مجھے ہی جھڑک دیا۔ میں بے بسی سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا، کیونکہ جانتا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کچھ بھی کہتا اماں میری کوئی بات نہیں ماننے والی تھی۔ ابا پہلے ہی سارا اختیار اماں کو سونپ چکے تھے، اسی لیے ابا سے بھی بات کرنا بیکار تھا۔ رہ رہ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، شادی کے کئی سالوں بعد بامشکل ایک بیٹی ہوئی، نازیہ۔ کاش وہ بھی نہ ہوئی ہوتی، اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو کون سی دنیا داری میں کمی آ جانی تھی۔ میں بس یہی سوچتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اماں ابا میرا کہا مان جائے۔ میں نے کئی دفعہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری شادی نازیہ سے نہ کرے، مگر میری ایک نہ چلی۔ گھر کے سب لوگ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، میں لاچار بے بس ان کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ نازیہ چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے شادی ہمارے حق میں بہتر رہے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جائیداد کی لالچ میں ایسا کر رہے ہیں، مگر ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ میں نے کلثوم کے بارے میں سوچا تو دل اندر سے بھر آیا، مگر کچھ نہ کر سکا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری شادی نازیہ سے ہو گئی۔ دل میں خالی پن تھا۔ شادی کے دن بھی میرے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو کسی دولہے کے چہرے پر ہوتی ہے، مگر میں نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا۔ نازیہ جب پہلی دفعہ میرے سامنے آئی تو وہ سادہ سفید لباس میں تھی، چہرے پر شرم اور حیا اور آنکھوں میں خوف۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ شادی کے بعد کے دنوں میں خود کو سمجھانے کی کوشش میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ وہ معصوم تھی، نہ سمجھ نادان تھی، دنیا کی چالاکیوں سے واقف نہیں تھی، اسے شوہر کو قابو میں کرنا نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے ساتھ منحوس ہو جاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ میری پسند کا خوب خیال رکھتی، میری پسند کے اچھے اچھے کھانے بناتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دل سے چاہتی کہ میں خوش رہوں۔ شروع کے دن تو اچھے گزرے، مجھے وہ پیاری لگتی تھی، اس کی باتوں میں معصومیت نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھتی ہی گئی۔ اس کی سادگی جو پہلے اچھی لگتی تھی اب چبھنے لگی۔ وہ ہر بات میں مجھ سے اجازت لیتی، ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیتی۔ اس کی یہ نرم مزاجی اب مجھے کمزور لگنے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنی بات منوائے، مگر وہ تو جیسے بس میرا کہا ماننے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ناز نخرے نہ دکھانا، ضد نہ کرنا اور لاڈ نہ اٹھانا، یہ شاید اس کی سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میں اس سے بیزار ہو رہا ہوں۔ وہ جب میرے پاس آتی تو مجھے الجھن ہونے لگتی، بیزاری ہونے لگتی۔ میں اس کے سوالوں کے جواب مختصر دینے لگا، کبھی کبھی تو بنا بات کے یہی کمرے سے نکل جاتا۔ وہ حیران رہ جاتی مگر کچھ کہتی نہیں۔ اس کے اندر کا سکون اب میرے اندر کی بے قراری کو بڑھانے لگا۔ گھر والے بھی اب اس کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اماں کہتی کہ یہ لڑکی نیک ضرور ہے مگر بالکل بیکار، نہ بولتی ہے نہ کچھ سمجھتی ہے۔ بہنیں کہتی ہیں کہ نازیہ تو گونگی لگتی ہے، اور میں خاموشی سے یہ باتیں سنتا رہا۔ ایک دن ہمارے گھر کال آئی کہ چچا جان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہمیں فوراً پہنچنا ہے۔ نازیہ یہ بات سن کر رونے لگی تو میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ اس وقت میں اس کے لیے دل میں نرمی محسوس کر رہا تھا، مگر اس کے لیے کچھ کر نہ سکا۔ کئی دن اسے صدمے سے باہر آنے میں لگے، مگر دھیرے دھیرے وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ چچا اس دنیا سے چلے گئے تو گھر کو کرائے پر چڑھا کر وہ واپس ہمارے پاس آ کر رہنے لگی۔ میں بھی جتنا ہو سکتا تھا اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ چچا جان کو کم یاد کرے اور کم دکھی ہو۔ چچا کے مرنے کے بعد جب جائیداد کے کاغذ ہمارے گھر پہنچے تو اماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ ہر روز کاغذوں کا ذکر کرتی
کہتی تھی کہ نازیہ اب ہماری اپنی ہے اور وہ زمین بھی ہماری ہوگی۔ میں سب سنتا رہا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ اچھے طریقے سے ہو گیا تھا اماں نے کیوں زبردستی میری شادی نازیہ سے کرائی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ باپ کی اکلوتی بیٹی تھی تو ساری جائیداد اس کی تھی۔ اماں جانتی تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ نازیہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی اور اسے بیٹی بنا لیں گی۔ چچا کے مرنے کے بعد اماں کا مقصد پورا ہونے کے قریب تھا۔ اماں نے کوشش شروع کر دی کہ نازیہ کے جائیداد میرے نام لگ جائے، مگر پتہ چلا کہ نازیہ کے چچا نے وصیت میں لکھا تھا کہ نازیہ اپنی جائیداد 25 سال کی عمر سے پہلے کسی کے نام نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے سارے ارمانوں پر جیسے پانی پھیر دیا گیا۔ وہ مایوس ہو کر بولی کہ اب اس کی 25 سال ہونے میں بھی 5 سال باقی ہیں۔ اس دن سے اماں کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ اب وہ ہر بات پر اسے تانے دیتی، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر ڈانٹ دیتی، کبھی کہتی کہ اس کے آنے سے گھر میں نحوست پھیل گئی ہے۔ نازیہ چپ چاپ سب کچھ سہتی تھی۔ میں بھی دیکھتا رہا مگر کچھ کہتا نہیں۔ شاید دل ہی دل میں بھی ان جیسا بن چکا تھا۔ نازیہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بولنا چھوڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ جو پہلے صرف جھجک کی صورت میں تھا، وہ اب ہر کام خوشی سے کرتی اور دن رات کاموں میں لگی رہتی۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ گھبرا جاتی۔ اس کا اس طرح کرنا مجھے الجھن دینے لگا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے اندر یہ نفرت کہاں سے آ گئی۔ شاید گھر والوں کی باتوں نے میرے دل میں زہر گھول دیا۔ میں اب اسے دیکھتا تو بس ایک بوجھ محسوس کرتا۔ اس کی خاموشی مجھے تکلیف دینے لگی۔ وہ جب بولتی تو لگتا جیسے مجھ پر کوئی الزام لگا رہی ہو، حالانکہ وہ تو صرف اپنی بات کر رہی ہوتی۔ گھر والوں نے اسے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کے کپڑے چھپا دیتے، کبھی کھانا دیر سے دیتے۔ اماں اس کے سامنے کہتی کہ یہ زمین نام کر دے تو ہم اس کے صدقے واری جائیں گے۔ نازیہ سب کو سنتی رہی مگر اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ تھوڑے عرصے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اسی بات پر اماں اسے تانے دیتی رہتی کہ تم نے ایک بیٹی پیدا کی ہے، کاش تم نے بیٹا پیدا کیا ہوتا جو ہمارا سہارا ہوتا۔ تم نے بھی اپنی طرح ہی ایک بیٹی پیدا کر دی جو کل کو میرے بیٹے کا سر جھکائے گی۔ نازیہ کے چہرے پر اماں کی باتیں سن کر تکلیف صاف ظاہر ہوتی مگر اس نے اپنی چپ نہیں توڑی۔ میں کبھی کبھی اسے دیکھتا تو دل میں ہلکا سا احساس محسوس ہوتا کہ وہ بے قصور ہے، مگر اگلے ہی لمحے اماں کی باتیں سن کر میرے ذہن میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ یہ سب اسی کی نصیب کا حصہ ہے۔ میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ نازیہ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی، ابھی اس کے 25 سال ہونے میں 5 سال باقی تھے، مگر گھر میں ایسے حالات بن گئے کہ لگتا تھا جیسے ہر دن ایک اذیت میں ہے۔ اب اسے دور رہنے لگا۔ وہ کھانا بناتی مگر میں باہر سے کھا کر آتا۔ وہ میرا انتظار کرتی مگر میں دیر تک گھر واپس نہ آتا۔ اس کے دل میں محبت تھی مگر میرے دل میں اب صرف ایک خالی پن رہ گیا۔ وہ میرا حال سمجھتی تھی مگر کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا مگر ہر بار سوچ کر چپ ہو گیا۔ شاید میں خود ہی اپنے انجام سے بھاگ رہا تھا۔ نازیہ میرے سامنے سے گزرتی تو میں نظریں پھیر لیتا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی مگر اب اسے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر میں اب روز نئے تانے تھے، نئی باتیں۔ اماں کہتی کہ یہ لڑکی تو ہمارے سر پر بوجھ بن گئی ہے۔ بہن ہنستی اور کہتی کہ اس کا کیا فائدہ اگر زمین پر قبضہ نہیں ملتا۔ میں سنتا رہا۔ خاموشی اب میری عادت بن چکی تھی۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں کب ان سب کے جیسا ہو گیا ہوں۔ نازیہ کی آنکھوں میں اب وہ معصوم چمک نہیں رہی۔ وہ اب ایک زندہ لاش کی طرح گھر کے کونے میں پڑی رہتی اور میں بھی اس کے ارمانوں کے قاتلوں میں شامل ہو چکا تھا، مگر مجھے اس بات کا ابھی تک احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کا بھی احساس نہیں کرتا کہ کل کو جب وہ بڑی ہوگی اور اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے دیکھے گی تو اسے نفرت ہوگی۔ گھر کا ماحول اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتا جا رہا تھا۔ اماں تو جیسے بس ایک ہی بات سناتی کہ نازیہ کی جائیداد ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات نکالتی، کبھی کہتی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، کبھی بولتی کہ اس نے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ میں تھک چکا تھا ان روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے، مگر میں خود بھی اب ان کے اثر میں آ چکا تھا۔ نازیہ کی خاموشی اور مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر دفعہ میری بات کو چپ چاپ برداشت کر لیتی مگر کبھی آگے سے جواب نہیں دیتی اور مجھے لگتا جیسے وہ مجھے چپ کر کے کمزور دکھانا چاہتی ہیں۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں نے کام پر جانا تھا۔ نازیہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اماں کچن میں آ گئی اور بلا وجہ اس پر چلانے لگی کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، تمہارے ہاتھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے بھی اس پر چیخ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اماں تمہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور تم جواب تک نہیں دے رہی۔ وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہ گئی۔ میں بنا ناشتہ کیے کام پر چلا گیا۔ اس دن کے بعد یہ جھگڑے روز کا کام بن گیا۔ اماں اور بہنیں ہر وقت نازیہ کو بات بات پر تانے دیتی اور میں خود بھی روز اس پر ناراض ہوتا۔ وہ ہر بات برداشت کر جاتی۔ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد اماں نے اس کے لیے ایک نیا تانا نکال لیا کہ نازیہ نے مجھے کوئی وارث نہیں دیا، نازیہ منحوس ہے،
اس کے بطن سے میرا بیٹا جنم نہیں لے سکتا، وہ مجھے کبھی بھی وارث نہیں دے گی، اس دنیا میں میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی باتیں مجھے بھی ٹھیک لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے بھی چپ ساتھ دی۔ نازیہ بچی کو گود میں لیے رو رہی تھی، مگر میں نے اسے دلاسا دینے کی بجائے بس ایک نظر دیکھا اور پلٹ گیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نازیہ بالکل بدل چکی تھی، وہ خاموش تھی، وہ اب گھر کی دیواروں میں کیسی ہو گئی تھی۔ اماں نے اس پر ظلم کی کوئی حد نہیں چھوڑی تھی، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر برتن اٹھا کر پھینک دیتی، کبھی اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر کہتی کہ تمہارے ہاتھ نحوست والے ہیں۔ میں ان سب پر خاموش رہا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اب اس گھر میں اس کا رہنا مناسب نہیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اماں نے کہا کہ تمہیں اپنی بیٹی کا بھی سوچنا چاہیے، اگر یہ منحوس یہاں رہی تو تمہاری بچی بھی اس جیسی بن جائے گی۔ یہ سن کر میرے اندر کا سارا رحم جیسے ختم ہو گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میں دیر رات سے آیا، وہ بیٹی کو سلا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ صبح تم یہاں سے چلی جانا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر لب خاموش۔ بس اتنا بولی کہ اگر میں چلی گئی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ بچی یہیں رہے گی، یہ میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، تم جہاں جاؤ جا سکتی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بچی کے ماتھے پر بوسہ دی اور دھیرے سے بولی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔ بے شک وہ خود گئی تھی، لیکن اسے ہمارے رویے نے یہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ ایک طرح سے ہم نے ہی اسے گھر سے نکالا۔ اس کے جانے کے بعد اماں اور بہنوں کے چہروں پر سکون نظر آیا۔ انہیں لگا کہ اب ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں اندر سے خالی ہو گیا۔ گھر کا سکون جیسے کسی نے چھین لیا۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا۔ میری بیٹی اب میری ذمہ داری تھی، مگر میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ نہ میں اسے وقت دے پایا، نہ پیار۔ شروع میں اماں نے کہا کہ فکر نہ کرو، وہ بچی کو سنبھال لیں گی، مگر چند دنوں بعد ہی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ بیٹی جب روتی تو اماں اسے چپ کرانے کی بجائے ڈانٹ دیتی، کبھی کبھی مار بھی دیتی۔ میں یہ سب دیکھ کر بھی کچھ نہ کہتا۔ میں خود باہر سے کھانا کھا کر آتا۔ گھر میں اب خاموشی اور گندگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری بیٹی جو پہلے اپنی ماں کے سائے میں صاف ستھری اور مسکراتی رہتی، اب میلے کچیلے کپڑوں میں نظر آتی۔ اس کے بال الجھے رہتے، اس کے کپڑوں پر داغ دبے ہوتے۔ وہ اکثر اماں کے ڈانٹنے سے سہم جاتی۔ میں کام سے واپس آتا تو وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھی، اپنی ماں کی کوئی پرانی چیز ہاتھ میں لیے سو رہی ہوتی۔ کبھی اس کی گڑیا کے کپڑے پھٹے ہوتے، کبھی اس کے منہ پر آنسو کے نشان ہوتے۔ میں دیکھتا، مگر دل کے اندر وہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا جو ایک باپ کے دل میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن میں روز کی طرح شام کو کام سے واپس آیا۔ گھر میں شور تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اماں میری بیٹی کو بری طرح سے مار رہی تھی اور وہ اوپر سے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نازیہ کی ایک تصویر تھی، جسے دیکھ کر وہ بار بار ماں کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، اور اماں ڈانٹتے ہوئے مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنی ماں کی طرح تجھے بھی ہم پر بوجھ بنا دیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھلا دیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس کے ننھے گھال اماں کے تھپڑوں سے لال ہو چکے تھے۔ میں نے اماں کا ہاتھ روکا، غصے میں چیخ پڑا، بس کرے اماں۔ اماں چونک گئی، بولی کہ اب اس منحوس کی یاد میں تو بھی ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے گال صاف کیے اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں پیچھے سے کہنے لگی، جاؤ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، دیکھو تو صحیح وہ تمہیں کس حال میں رکھتی ہے۔ مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے باہر قدم رکھا تو رات ہو چکی تھی۔ بیٹی میری گود میں تھی، وہ میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں خاموش تھا، بس اتنا سوچ رہا تھا کہ میں نے آخر کیا کھو دیا ہے۔ میں سیدھا نازیہ کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دروازہ کھلا۔ نازیہ مجھے دیکھا، وہ پہلے جیسی نہیں رہی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں کے گرد ہلکے، مگر جیسی اس نے اپنی بیٹی کو میری گود میں دیکھا، وہ دوڑ کر آگے بڑھی، بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بس کھڑا دیکھتا رہا، میری زبان گنگ ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ نازیہ نے ایک لفظ تک نہیں کہا، وہ بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے روتی جا رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں، مگر بول نہ سکا۔ میری زبان جیسے بوجھل ہو گئی۔ میرے دل میں ایک چبھن تھی، ایک احساس جرم، ایک ندامت۔ میں چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیٹی کے دل کو زخمی کیا ہے۔ میں گھر واپس آیا تو وہ گھر کا سکون مر چکا تھا۔ اماں خاموش تھی، بہنیں مجھ سے نظر چرا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں جان چکا تھا کہ نازیہ کو نکال کر میں نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی، بلکہ اپنا ضمیر بھی کھو دیا ہے۔ میری بیٹی اب اپنی ماں کے پاس ہے اور میں تنہا ہوں۔ نہ ماں کی دعائیں باقی رہیں، نہ بیوی کی محبت۔ اب بس پچھتاوا ہے جو ہر رات مجھے جگا دیتا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب انسان دنیاوی فائدے کے لیے رشتوں کو قربان کر دیتا ہے تو آخرکار خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔ دولت جائیداد تو دنیا کی چمک دمک وقتی ہوتی ہے،
لیکن ایک سچے رشتے کا احساس اور محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتا ہے۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لالچ اور دوسروں کی باتوں میں آ کر ایک شخص نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ جس عورت نے اپنا گھر بچانے کے لیے ہر دکھ، ہر ظلم برداشت کیا، آخر کار وہ عورت اپنی بیٹی کے لیے لوٹ آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ماں باپ دونوں کے سائے میں پلے بڑھے۔ نازیہ نے ماضی کی تلخیوں کے باوجود اپنے شوہر کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ ماں کا دل اپنی اولاد کے بنا سکون نہیں پاتا۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت کی لالچ میں انسان اگر محبت، عزت اور خلوص کو قربان کر دے تو آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ اعتماد اور بھروسے اور قربانی پر ہونی چاہیے، نہ کہ لالچ اور ضد پر۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، آخر میں کمنٹ سیکشن میں اللہ کا پیارا سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔